العصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. مولا ہی کے نام سے توسل کرتا ہے. اور غدیر کا موقع ہے. بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی خوشی کی تقریب ہوتی ہے تو گناہگاروں کو بھی نواز دیتے ہیں. تو چلیں جھولیاں پھیلا کر بارگاہ جناب امیر، جہاں سے فرشتے بھی بھیک لے کر جاتے ہیں اور انبیاء بھی مدد طلب کر کے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا. اور مل کے یا وجیہا عند اشفع لنا. ایک بار ظہور امام کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. بلندتر صلوات. حمد اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں علی ابن ابی طالب کی ولایت سے متمسک کیا. عید وہ ہے کہ جس کے اعلان کے بغیر نبی کی نبوت بھی پوری نہیں ہوتی. جب اس اعلان کے بغیر رسول کی رسالت نہ پوری ہو سکے تو کسی مسلمان کا اسلام اور دین کہاں سے پورا ہوگا جب تک کہ وہ غدیر کو نہ مانے. اور روزے غدیر سجدہ آدم کی مثل ہے. روزے غدیر جیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا نا، وہی روزے غدیر وہی ہے. امام رضا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق روزے غدیر سجدہ آدم کی مثل ہے. قول رضا یوں عدل کا میزان بن گیا. مانا علی کو جس نے بھی وہ بن گیا ملک، منکر ہوا علی کا وہ شیطان بن گیا. اللہم صلی علی. لہذا ہم سے مسلمان اصرار یہ کرتے ہیں کہ دو عید ہیں مسلمانوں کی، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. جی میں قبول اور تسلیم کرتا ہوں کہ دو ہی عیدیں ہیں. مسلمانوں کی دو ہی عیدیں ہیں، مومنوں کی تین عیدیں ہیں. جی مسلمانوں کی جو دو عیدیں ہیں ان پر نماز عید پڑھائی جاتی ہے. جو مومنوں کی عید ہے اس پہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے. ان کے مل کے صلوات بید نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ محمد و آل محمد. تو غدیر کا موقع ہے. ایک خاص عمل ہے غدیر کا جو اسی وقت کر لینا چاہیں گے. ساتھ میں مسکرا لیجئے گا، مسکرا لیجئے گا. واقعاً کہہ رہا ہوں، علی کی محبت کی خاطر مسکرا لیجئے گا. اس لیے کہ جو غدیر پر مسکرا لے
تو مولا رضا نے فرمایا ہے کہ اللہ قیامت میں اس پر ایسی نظر کرم و رحمت فرمائے گا. مسکرا لیجیے گا پھر. یہ غدیر کا ایک عمل تو پورا ہو گیا. خود مسکرا لینا, نام علی پر مسکرا لینا, یہ حدیث ہے. یعنی اگر علی کے نام پر مسکرانا باقاعدہ کوئی حدیث نہ بھی ہوتی تب بھی ہمیں معلوم تھا کہ عبادت ہے. اس لیے کہ علی کے نام پر مسکرا وہی سکتا ہے کہ جس کا نسب بھی پاک ہو, جس کا ایمان بھی سالم ہو. لیکن خاص امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غدیر کے موقع پہ مسکرا جائے تو اللہ 1000 حاجتیں پوری کر دیتا ہے. جنت میں سفید مروارید کا اسے محل عطا کر دے گا, اور اللہ اپنی خاص نظر رحمت فرمائے گا اس پر کہ جو غدیر کے موقع پہ مسکرا جائے. یعنی اللہ علی کے نام پہ لٹانے کو تیار ہے. میں اس کی ولایت سے, جو دیوی روپ کماری نے کہا میں اس کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں, اور لو کر دیا کونین کا دیوالیہ میں نے, میں اس کے خزانے سے علی مانگ رہی ہوں. جسے علی مل جائے تو پھر بس اللہ کے خزانے میں تو بس سب کچھ ہی تو وہ ہے نا. اور واقعی اس سلسلے میں جو آیت نازل ہوئی وہ آپ کے ذہن میں ظاہر ہے کہ میں لیکن اس کو آیت کو نہ پڑھوں تو پھر وہ جشن پورا نہیں ہوتا, کہ سورہ مائدہ کی 3 آیت ہے, اور الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. اچھا 4 باتیں اس آیت میں. کافر مایوس ہو گئے, دین مکمل ہو گیا, اللہ راضی ہو گیا, اور نعمت تمام ہو گئی. یہ اللہ نے اس آیت کا تاج ہی ایسا بنایا ہے کہ جو علی کے علاوہ کسی اور کے سر پر آ ہی نہ سکے. جو ہے نا غدیر کے علاوہ یہ تاج آ ہی نہیں سکتا, کہ جہاں کافر مایوس ہو گئے, جہاں دین پورا ہو گیا, جہاں نعمت تمام ہو گئی, اللہ راضی ہو گیا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی, اب ان سے نہ خوف کرنا, مجھ سے خوف کرنا. الیوم اکملت لکم دینکم, اور آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. یقین فرمائیے گا اگر اس آیت کے ملنے پر کوئی مسلمان قیامت تک کے لیے فقط ایک سجدہ شکر میں رہے تب بھی ناکافی ہے. یہ آیت, یہ سند کسی ملت کو حاصل نہیں, کسی اور مذہب کو حاصل نہیں, کسی اور قوم کو حاصل نہیں, کہ اللہ نے یہ سند دے دی کہ تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. کہیں کسی اور کے پاس یہ سند نہیں, اس لیے کہ کسی کے پاس علی نہیں ہے نا سوائے آپ کے. علی آئے گا تو دین مکمل ہوگا نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ایک آیت نازل فرمائی ہے, اس ایک آیت کے شکر پر یقین فرمائیے گا کہ میں اور آپ قیامت تک کے لیے سجدے میں رہیں تو حق نہیں ادا ہو سکتا کہ تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. اور شاید یہ کسی اور رخ سے بات ہو جائے, ذرا تصور کیجئے گا, اللہ نے کہا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, تم پر نعمت کو تمام کر دیا. یعنی ابھی قیامت ہوئی نہیں, ابھی جنت ملی نہیں, ابھی کوثر پر پہنچے نہیں. اللہ کہہ رہے نعمت تمام ہو گئی ہے, ابھی تو کچھ ملا ہی نہیں ہے, لیکن چونکہ علی کی ولایت مل چکی ہے. فارسی زبان میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ چون 100 آمد 90 پیش ماست, جس کے پاس 100 ہو تو 90 خود بخود ہے. کاش میری بات پہنچ سکے, میں کیا کہنے لگا ہوں. جس کے پاس علی ہے تو لگ رہا اتممت علیکم نعمتی, میں نے نعمت مکمل کر دی. ابھی جنت نہیں ملی, ابھی کوثر نہیں ہے, ابھی جنت, یعنی اللہ نے کہا ابھی سے نعمت مکمل ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور آج کے دن میں راضی ہو گیا کہ اسلام کو دین کہا جائے. اسلام اس سے پہلے دین نہیں تھا جب تک کہ علی نہیں ہے. تو جو ہے, اچھا میں ایک بات پہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اور یہ لا بلا کلام میں باتیں آتی رہیں گی کہ جو ہو سکتا ہے آپ تک پہنچتی ہو تو اس میں جواب بھی کوئی آ جائے گا, تو ہم سب مل کے معرفت کو بھی بڑھا لیں گے. سوال یہ ہے کہ اگر سوالات کے مجمع میں اعلان ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
جو مصطفیٰ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں وہ نہ مانے، یہ ان کے لیے نہیں۔ دیکھیں حضور مکرم کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے تھے نا، ان کی مثال ویسے ہی ہے۔ حضور یعنی قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا نا، تو اللہ تو قرآن کے لیے بھی کہہ رہا ہے سورہ اسراء میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا قرآن کے ساتھ ظاہر میں، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ظالم کو خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا۔ بھائی قرآن کے لیے تو سمجھ میں آ رہا ہے نا سارے مسلمانوں کو کہ جو قرآن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو وہ بھی خسارے میں ہو سکتا ہے۔ بھائی قرآن تو 40 سال بعد قرآن نہیں بنا نا آپ کے عقیدے کے مطابق، قرآن تو پہلے دن سے نازل شدہ قرآن تھا نا۔ اس کے ساتھ بیٹھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، وہ بھی خسارے میں ہیں اگر ظالم ہے، نفس مظلوم کر رہا ہے۔ آدھا جملہ میں نے کہنا ہے، پورا نہیں کہنا، آپ نے خود سمجھ جانا ہے، سمجھ گئے تو پھر ٹھیک ہے، جشن وصول ہو جائے گا۔ قرآن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھی خسارے میں ہے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں قرآن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھی خسارے میں ہے۔ قرآن غلط نہیں ہوتا، قاری غلط ہوتا ہے۔ میرے ساتھ چلیں گے نہ؟ اگلا جملہ میں نے آدھا کہنا، پورا نہیں کہنا۔ قرآن غلط نہیں ہوتا، قاری غلط ہوتا ہے۔ صحبت نبی غلط نہیں ہوتی۔ ابھی جا کے دیکھ لیجیے گا کہ بہار الانوار جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 101 پر وہ کس سے منسوب یہ شعر ہے کہ من جدہ خالہ و والدہ و امہ اختہ و امتہ اجر ایوب غیظا الوسیع و ایوم گرا یوم الغدیر بیاتہ۔ اب میں اس کا کیا ترجمہ کروں، بس جتنا آسان ترین کر سکتا ہوں اور مناسب ترین۔ یعنی اب یہ شعر یہ ہے کہ جن کے نانا ان کے ماموں بھی بن جائیں اور والد بھی، اور جن کے والدہ ان کی ہمشیرہ بھی ہوں اور بیٹی بھی، تو اس کے لیے لائق یہی تھا کہ وہ علی کے بغض میں غدیر کی بیعت کا انکار کرتا ہے، یہی تھا۔ آپ کس سے کعبے میں در بنا ہے کھلا ہے غدیر میں، کوئی جیا ہے کوئی مرا ہے جی، اوروں کو کیا ملا نہ ملا اس سے ہم کو کیا، مولا ہمارا ہم کو ملا ہے۔ دستے رسول پاک پر حیدر کو دیکھ کر قرآن پورے قد سے کھڑا ہے غدیر۔ میرا غدیر کا منظر تو لے کر آنا کہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں مرتضیٰ ہیں، مل کے صلوات بھیجو نام ہے مصطفیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قرآن غلط نہیں ہوتا، قاری غلط ہوتا ہے، صحبت نبی غلط نہیں ہوتی جی جی۔ تو بالکل 70 دن کے بعد لوگ انکار کر دیں، 18 ذی الحجہ غدیر ہے، پھر آپ 28 صفر مان لیجئے، 12 ربیع الاول مان لیجئے، 70-80 دن کے بعد لوگ انکار کر دیں، یہ کیا ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے۔ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ قرآن میں ایگزامپل دیکھ لیں، ایک دن کے بعد انکار کر دیتے ہیں لوگ۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جنریشن تھوڑی تبدیل ہوئی، 70 سال تھوڑی ہوئے تھے، کوئی نسل تو نہیں بدلی تھی نا، وہی نسل 70 دن، ایک دن کے بعد۔ قرآن میں ایگزامپل ہے۔ آپ سے کوئی سوال کر رہے کہ جناب کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا اعلان تھا وہ لوگوں نے مانا ہی نہیں، اتنے بڑے سوالات کی وجہ میں ایک دن کے بعد لوگوں نے انکار۔ قرآن میں ایگزامپل ہے، قرآن میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گئے اور قرآن میں ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ لفظ کہ ہم یوسف کو لے کے جا رہے ہیں، ہم یقیناً ان کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم انہیں کھیل کود کے بعد لے کر آ جائیں گے۔ صبح کو وعدہ کیا، شام کو انکار کر دیا۔ نبی کے بیٹے تھے، جو نبی کے بیٹے اپنے بھائی کے لیے یہ کر لیں، ہائے ہائے ہائے، اشارہ کر دیا میں نے، نبی کے بیٹے اپنے بھائی کے لیے یہ کر لیں، جبکہ یوسف نے
ان میں سے کسی ایک کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا تھا. کیا کہنے وہ یوسف نے تھپڑ بھی نہیں مارا تھا, انہیں کنویں میں ڈالنے کو تیار ہو گئے جی. تو جن علی نے کسی کے دادا کو مارا, کسی کے باپ کو مارا, کسی کے خالو کو مارا, کسی کے ماموں کو مارا, تو ان سے کیا کینہ نہیں ہوتا کیا؟ فَأَوْدَعَ قُلُوبَهُمْ أَحْقَادًا بَدَرِيَّةً وَخَيْبَرِيَّةً وَحُنَيْنِيَّةً وَغَيْرَهُنَّ دعا نطبہ کہ ان کے دلوں میں کینے بھرے ہوئے تھے. بدر کا کینہ, خیبر کا کینہ, حنین کا کینہ, وغیرہ اس کے علاوہ, یعنی جتنی جنگیں لینے سب کے کینے تھے دل میں. علی نے انہیں مارا تو حکم خدا سے, ذاتی دشمنی سے نہیں. وہ تو اگر کسی نے علی کے ساتھ کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کی تو علی اس کے سینے سے اتر آئے تھے, ذاتی معاملہ تو ہے ہی نہیں. جو تھا وہ اللہ کی خاطر تھا, لیکن جو اللہ کی خاطر تھا اسے ضبط نہیں کر پائے نا, تعامل نہیں کر پا رہے تھے. ایک دن میں ممکن ہے کہ پلٹ جائے جبکہ کوئی کینہ بھی نہ ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, ابھی میں نے ایک فرق بتا دیا کہ یوسف نے تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا, تب بھی اتنا حسد تھا, اور علی نے جنگوں میں ان کے باپ داداؤں کو مارا تھا. اس سے ایک اور فرق سمجھ میں آ گیا, یوسف کے دشمن تھے نا, لیکن تھے یعقوب کے بیٹے, تھے حلال زادے. یوسف کا دشمن حلال زادہ ہو سکتا ہے, توجہ اللہم صلی علی ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق. سورہ توبہ میں مدینہ تو بھرا ہوا تھا منافقین سے, یہ قرآن کی سند ہے. تو اگر وہ انکار کرتے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن ہاں یہ یاد رکھیے گا کہ ایک تھی حضرت ابراہیم کی آواز, جب انہوں نے کعبہ بنایا تھا نا, تو فَأَذِّن بِالنَّاسِ فِي النَّاسِ لِلْحَجِّ, لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ. اللہ نے حکم دیا تھا, یَأْتُوکَ رِجَالٌ عَلَىٰ کُلِّ ضَامِرٍ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ, یہ آئیں گے چلتے پھرتے ہوئے اور سواریوں پر دور دراز سے. تو روایت میں ہے کہ جن جن نے ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا عالم ارواح میں, وہ سب کے سب حج پہ پہنچے. تو جب ابراہیم کی آواز کا اتنا اثر تھا تو فخر ابراہیم کی آواز کا اثر نہیں ہوگا غدیر کے میدان میں. جب رسول نے کہا تھا نا من کنت مولا فہذا علی مولا, جن جن نے عالم ارواح میں لبیک کہا تھا نا, لبیک یا علی, وہ غدیر کے موقع پر کہیں نہ کہیں فرش ولا پر پہنچ گیا تجدید عہد کے لیے. تو جو ہے آپ کی, تو اس لیے وہ آواز کبھی بھی بے اثر نہیں ہو سکتی. جب ابراہیم کی آواز بے اثر نہیں تھی تو فخر ابراہیم کی آواز کیسے؟ ٹھیک ہے, اس وقت ابتدا میں فقط 3 تھے, حضرت سلمان, ابو ذر, مقداد, اور بعد میں بعض اصحاب اور بھی مزید شامل ہوتے گئے. جو سب سے پہلے تھے وہ 3 تھے جن کا ذکر بھی حدیث میں, اور ظاہر ہے کہ یہ سب نور لے رہے تھے حضرت فاطمہ الزہرا سے, اس لیے کہ سند موجود ہے. بی بی فاطمہ معصومہ قم بنت موسی بن جعفر وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا اپنی پھوپھی فاطمہ بنت جعفر صادق سے, وہ فرماتی ہے کہ میں نے سنا اپنی پھوپھی فاطمہ بنت محمد باقر سے, وہ فرماتی ہے کہ میں نے سنا اپنی پھوپھی فاطمہ بنت علی زین العابدین علیہ السلام سے, وہ فرماتی ہے کہ میں نے سنا اپنی پھوپھی فاطمہ بنت حسین علیہ السلام سے, وہ فرماتی ہے کہ میں نے سنا اپنی پھوپھی زینب بنت فاطمہ سے, وہ فرماتی ہے کہ میں نے سنا اپنی والدہ فاطمہ بنت محمد سے. اب اس سند میں تو صلوات کا ایک بنتا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو 4-5 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ آگے بلا لیجئے. تو اب میں آپ سے اس موقع پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی جگہ ہے تو اللہم صلی علی محمد.
اور مین ممبر کے دائیں اور بائیں تھوڑی تھوڑی جگہ ہے، اگر پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے اگر وہ پیچھے والے دروازے سے بھی آ جائیں گے تو ان کو آگے یہاں پہ جگہ مل جائے گی. پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اچھا توجہ رکھیے گا، ظاہر ہے کہ آپ مناقب سماعت فرما چکے ہیں اور غدیر کا بہرحال ایک جشن تھا وہ جس حد تک تھا وہ ہو چکا ہے. تو یہ جو سند تھی، سند کی حدیث تو سنا دوں. سند ایک مرتبہ تبرکن پھر سے کہہ دوں جو کہ نام ایسا ہے وہ تھا کہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ. کہ بی بی اسے تشریف لائیں بعد وصال رسول، اور جب پہلی مرتبہ مسجد میں آئیں تو پہلی مرتبہ یہ فقرہ فرمایا کہ نسیتم یوم غدیر، کیا تم نے غدیر میں میرے بابا کے اعلان کو بلایا ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس سے جو استدلال کیا سب سے پہلا، تو یہ تمام اصحاب نور لے رہے تھے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے. امام حسن علیہ السلام نے بھی سنوں کے بعد یہی کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے کہ میرے باپ کی طرح جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے 2 سال پہلے 58 ہجری میں مینا کے میدان میں جو خطبہ دیا اس میں غدیر کو یاد کیے. تو یہ تو تسلسل ہے. یہ جو آپ یہاں پر کہتے ہیں نا یا علی، یہ یا علی سے بہت سے بت ٹوٹتے ہیں. یا علی سے دلوں کے بت بھی ٹوٹتے ہیں، دماغوں کے بت بھی ٹوٹتے ہیں، بت قدوں کے بت بھی ٹوٹتے ہیں، آستینوں کے بت بھی ٹوٹتے ہیں. جی تو یہ یا علی یہ سنت امام صادق علیہ السلام. جب مینا کے میدان میں تشریف لاتے جہاں کہیں یعنی مجمع ہوتا تو چاروں طرف رک کر کے، داہنی طرف بائیں طرف سامنے پیچھے رک کر کے کہتے تھے کہ کان الامام بعد رسول اللہ علی بن ابی طالب. یہ صادق علیہ محمد اصرار فرماتے تھے کہ یاد رکھو کہ رسول اللہ کے بعد جو امام تھے وہ علی تھے، رسول اللہ کے بعد جو امام تھے وہ علی تھے، رسول اللہ کے بعد جو امام تھے وہ علی تھے. پہلے ایک طرف کہتے تھے داہنی طرف، پھر بائیں طرف یاد رکھو رسول اللہ کے بعد جو امام تھے وہ علی تھے، وہ علی تھے، وہ علی تھے. پھر سامنے یاد رکھو رسول اللہ کے، یہی جملہ یعنی کیا تاکید ہے. ایک روایت کے مطابق تو خود رسول اللہ نے غدیر کے خطبے میں 4 مرتبہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس لیے جب کسی مولائی سے پوچھا گیا کہ آپ کے 4 خلفاء راشدین کون ہیں تو نے کہا علی 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 علی. علی علیہ السلام لہٰذا ایک ویلفیئر میڈیلونگ ہے. اب میں ایک اور عام سطح سے بات کر رہا ہوں. پہلے کی کچھ بات ہوتی ہے کہ جو خاص آپ امامت کے حوالے سے کرتے ہیں جو آپ کے دل میں عقیدہ ہے، اور پھر ایک اور عام سطح پہ آگے بات کرتے ہیں. تو ویلفیئر میڈیلونگ آپ سرچ کر سکتے ہیں، ہیمبرگ جرمنی سے تعلق ہے. ان کی کتاب جو ہوئی تھی 1997 میں کیمبرج یونیورسٹی نے شائع کی تھی، اور میں اس کتاب کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم نے اس کتاب کا فارسی ترجمہ کر کے شائع کیا، جو کہ کرسچن رائٹر ہے. اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اس نے جو کتاب لکھی اس کا نام ہے دا سکسیشن ٹو محمد، جس کا فارسی ترجمہ ہوا جانشینی محمد. اور اس میں اس نے لکھا کہ اچھا بعض اشکالات بھی اس کتاب پر، لیکن ایک عام سطح سے بات کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی تاریخ کو پڑھنے والا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ محمد کا جانشین علی کے علاوہ ہو نہیں سکتا. یہ علامہ امینی الغدیر میں نہیں لکھ رہے، یہ علامہ لسی بہار الوار میں نہیں لکھ رہے، یہ شیخ یعقوب الکلینی کتاب الکافی میں نہیں لکھ رہے، یہ شیخ توسی نہیں لکھ رہے، شیخ مفید نہیں لکھ رہے. اور دیکھا ایک عام تاریخ کو پڑھنے والا وہ اگر انصاف کے ساتھ پڑھے، کوئی ایک مرتبہ اعلان تھوڑی کیا رسول نے، آخری مرتبہ تو ایک فائنل اناؤنسمنٹ ہے. جی اس سے پہلے کون سا موقع ایسا تھا کہ جس میں اناؤنس نہیں کیا؟ تبوک کے موقع پہ نہیں کیا جب علی کو چھوڑ کے جا رہے تھے مدینہ میں کہ منافقین وہ ریوولٹ نہ کرتے وہاں پر، یعنی بغاوت نہ کرتے. تو اس وقت علی بن ابی طالب کو جانشین مصطفیٰ بنا کر چھوڑا، اور وہاں منافقین نے ٹون کرنا شروع کر دیا کہ علی و محمد کے نعوذ باللہ تعلقات لگتا ٹھیک نہیں ہے، علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تبوک پہ. اور اس وقت
اگر المومنین آئے کہ یا رسول اللہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں، ظاہر علم امامت سے تو وہ بھی جانتے ہیں، لیکن امامت نے جب رسالت سے کہا تو رسالت نے جواب دیا کہ یا علی اما ترضانا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ علی آپ کی مثال مجھ سے ویسی ہے کہ جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی. جیسے حدیث جو بخاری میں حدیث موجود ہے، حدیث منزلت، بخاری میں 3 حدیثیں مولا علیہ السلام کی شان میں، ایک حدیث منیت، ایک حدیث رایت، ایک حدیث منزلت. یا علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، ایک حدیث منزلت، اور ایک خیبر میں علم علی کو دیا. یہ 3 حدیثیں، 3 میں سے ایک بھی ہوتی تو کافی تھا مولا علی کے فضائل پر. اگرچہ کہ ہزاروں حدیثوں میں سے خالی انہوں نے 3 لکھی، لیکن ایک بھی ہوتی تو کافی تھا. تو اس کرسچن رائٹر نے لکھا کہ اگر کوئی تاریخ کو ذرا سے بھی پڑھے، اس لیے کہ اس نے ایک اور دلیل قائم کی. اس نے کہا ایک انبیاء کی پروفٹس کی ایک لیگیسی رہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کے اہل بیت میں ایک فرد جو سن و سال میں چھوٹا ہو ان کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اور پھر وہی ان کا وارث اور جانشین ہوتا ہے. کہا جیسے ابراہیم کے لیے اسماعیل تھے، اور اسماعیل کے ساتھ اسحاق تھے، اسحاق کے ساتھ یعقوب تھے، تو یعقوب کے بیٹے یوسف تھے، موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے. تو کہتے ہیں یہ تو پروفٹس کی لیگیسی رہی ہے. تو کیسے ہو سکتا تھا کہ مصطفیٰ کے ساتھ کوئی اور نہ ہوتا؟ کوئی اہل بیت میں سے ہونا ضروری تھا تاکہ وہ جو انبیاء کا تسلسل تھا وہ جاری و ساری رہے. کہتے ہیں کہ ذرا سا بھی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا وہ اس بات کو جانتا ہے. اور اس لیے 3 طرح کے جو assumptions ہیں وہ پاسبل ہیں. دیکھیں تھوڑا سا میں کچھ لمحے کے لیے ظاہر ہے کہ اس اکیڈمک حوالے سے بھی ایک اشارہ آپ کو کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں مضمون رہ جائے کہ 3 طرح کی پاسبلٹیز ہیں بعد از وفات رسول. ایک نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو متعین نہیں کیا، ختم. کوئی یہ ثابت کر دے، واقعا ثابت کر دے، ٹھیک ہے، پھر غدیر نہیں رہتی، پھر تو غدیر سے دستبردار ہو جائے اگر یہ ثابت ہو جائے تو. لیکن یہ اتنا بوگس، اتنا ہلکا، اتنا سطحی نظریہ ہے کہ کسی کو متعین کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. وہ رسول کو یہ بتلائے کہ دن میں کھڑے ہو کے پانی پینا، رات میں بیٹھ کے پینا. وہ رسول یہ بتلائے کہ شب جمعہ 5 میں سے کتنے ناخن کاٹنا اور جمعے کو کون سا ناخن کاٹنا. وہ رسول کو یہ بتایا کہ بالوں میں جب کنگھی کرنا تو کس طرح سے کرنا. وہ رسول کو یہ بتایا کہ جب مسجد میں داخل ہونا تو داہنا پیر رکھ کے داخل ہونا، جب باہر نکلنا تو بہانا پیر رکھ کے باہر نکلنا. اور رسول کو یہ بتایا کہ جب آپ حاجت کے لیے بھی جانا ہو تو کون سا پیر رکھ کے جانا، کون سا پیر رکھ کے باہر آنا. یعنی جس رسول نے یہ سب کچھ بتا دیا اس نے یہ نہیں بتایا کہ میرے بعد. کتنا بیس لیس. تو اگر کوئی یہ کہ ایک پاسبلٹی ہے کہ یہ ہونے سے، اچھا منفی حوالے سے مثالیں تاریخ میں اس کی اتنی زیادہ ہیں کہ وہ بھی کسی نہ کسی کو اپوائنٹ کر کے چلے گئے. کیا معاویہ نے یزید کو نہیں کیا؟ کیا خلیفہ اول نے خلیفہ دوم کو نہیں کیا؟ کیا ہارون نے امین و مامون کو نہیں کیا؟ جو جیسا تھا اس نے ویسا کر دیا. جو محمد جیسا تھا اس کے لیے غدیر میں اعلان کر دیا محمد ہی نے من کن کو مولا و فاضا علی المولا. جی جی. تو پہلا یہ کہ نہیں کسی کو متعین نہیں کیا. یہ ایک پاسبلٹی میں کہہ رہا ہوں یہ تھی. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ حضور نے کہا کہ میں ایک شورا بنا کے جا رہا ہوں، اس سے پوچھ لینا. تو نام بتائیے کس کو متعین کیا، کون تھے وہ، ان کے باپ کے نام کیا تھے، ان کی خاندان کیا تھے، کہاں رہتے تھے، کہاں سے آئے تھے، اگر شورا کو متعین کیا تو. اور ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ نہیں خود حضور مکرم نے اپوائنٹ کیا جس کی رات کا جشن ہے تو جو ہے کی جس کے لیے سارا اہتمام ہے. تو ان 3 پاسبلٹیز سے ہٹ کے نہیں ہے کوئی بات. تو اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ حضور نے اپوائنٹ کیا ہی نہیں، وہ نعوذ باللہ من ذالک، خود علماء نے اس کی جو تشریح کری خلاصہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ وہ توہین رسالت کر رہا ہے. یعنی وہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک اس حد پر لے آیا ہے کہ وہ کام اب جو میں کہنا نہیں چاہتا، یعنی رسول نے یہ کام نہیں کیا، وہ توہین رسالت کر رہا ہے کہ اپنے بات کسی کو متعین نہ کرے. اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے کمیٹی بنائی تھی تو وہ لے کر آئیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مزاج نہیں ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہاں میں بنا رہا ہوں، میں نے ابراہیم آپ کو انسانوں کا امام بنایا، میں بنا رہا ہوں.
تو یہ باتیں آنا ضروری ہے تاکہ آپ کے لیے دوبارہ سے کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. تو اس خاطر ہے کہ خود اہل بیت اطہار علیہ السلام، میں نے ابھی آپ کو سند سنائی بی بی فاطمہ معصومہ خم سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک، یہ معصوم سند ہے. پھر میں نے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا حوالہ دیا، امام حسین علیہ السلام کا حوالہ دیا، اور تمام ائمہ کے حوالے اس طرح سے مل جائیں گے اگر ترتیب سے بات ہوتی رہے تو، کہ غدیر کو بار 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 ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا. اور اللہ کا بھی جو رب ہے نا وہ خالق نہیں ہے خالی، مزاج یہ کہ جہاں کہیں انسان کو کوئی ضرورت پیش آنے والی ہے اس سے پہلے وہ ضرورت پوری ہو چکی ہے. بس سادہ سی بات ہے، ماں کے شکم میں ابھی بچہ آتا ہے اس سے پہلے وہ تمام امور کے جو بچے کے لیے ضروری ہے شکم مادر میں وہ پہلے سے ہوتے ہیں. اس لیے وہ رب ہے، وہ رب کریم ہے، وہ رب رحیم ہے، وہ رب مطلق ہے. جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے کی ولادت ہو اس سے پہلے سینہ مادر میں اس کے لیے رزق بھی متعین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ابھی ضرورت ہونے والی ہے. جہاں کہیں جو ضرورت ہے اس کے لیے پہلے سے اہتمام ہے، ضرورت بعد میں ہوگی، اہتمام پہلے سے. اب ہمیں دنیا سے آخرت میں جانا ہے، دنیا میں تو آ گئے ہیں نا، وہ آخرت میں شفاعت کی ضرورت ہے. اگر میرے ساتھ ہے تو بس میں بہت زیادہ طولانی بات نہیں کروں گا. وہاں جو آخرت میں شفاعت کی ضرورت ہے اس کے لیے کوئی ایسا چاہیے کہ جس کی ایک کن وہ انبیاء و ملائکہ اور اولین اور آخرین سب کی شفاعت کر دے. جی تو اگر ضرورت ہے تو کوئی اہتمام پہلے سے ہونا چاہیے. جی اور وہ اہتمام رسول اللہ کے ساتھ آل رسول میں اس طرح تسلسل سے فرمایا. خالی مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، خطبہ غدیر جا کے جتنا ہو سکے پڑھ لیجیے گا، اس میں تو 20 جملے حضرت حجت کی امامت پر ہیں. 20 جملے میں اس کو امام مہدی علیہ السلام کی مجالس کے جو عنوان تھا اس میں سنا چکا ہوں آپ کو. 20 جملے، یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب یہ کہ من کنت مولا فہذا مہدی مولا. اگر مجھے ترتیب میں آپ کہہ لینے دیں من کنت مولا فہذا علی مولا، آج لوگ کہتے ہیں کہ 14 سال پہلے کے واقعے کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب ہے من کنت مولا فہذا حسن مولا، من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فہذا علی بن حسین مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی الباقر مولا، من کنت مولا فہذا جعفر بن محمد الصادق مولا، من کنت مولا فہذا موسیٰ بن جعفر الکاظم مولا، من کنت مولا فہذا علی بن موسیٰ رضا مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی تقی الجواد مولا، من کنت مولا فہذا علی بن محمد نقی الہادی مولا، من کنت مولا فہذا حسن بن علی العسکری مولا، من کنت مولا فہذا مہدی مولا. تو آج غدیر کو منانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی وہی ایک صاحب موجود ہے جن کی امامت منصب ہے. جی اور یہ واقعی رسول اللہ کا ایک ایسا معجزہ ہے، خود اس موقع پر پہنچا دینا، جبکہ واللہ یعصمک من الناس آیت آپ کے ذہن میں، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک آپ کے ذہن میں، یہ باتیں جو آپ کے ذہن میں ہے اس کو میں نے بار بار دہرانے کی میں نے کہا ضرورت شاید نہیں ہے، اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یا المزمل نہیں کہا، یا المدثر نہیں کہا، سرکاری عہدہ تھا، سرکاری کام تھا، لہٰذا یا رسول بلغ ما انزل، کیونکہ اس لیے کہ باقاعدہ اپوائنٹیشن ہے یہ ما انزل الیک من ربک جو پہلے ہی آپ کے رب کی جانب سے نازل ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ کہ غدیر ایجاد ولایت کا نام نہیں ہے، غدیر اعلان ولایت کا نام ہے جو پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. آج نازل نہیں ہو رہا، پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. اس کو سنا چکا ہوں میں آپ کو کہ جو نازل ہوا وہ کس طرح سے کس کیفیت میں نازل ہوا تھا. پھر خاص معراج پر بھی جو بلایا، معراج پر تو 2 ہی تو ہدیے تھے کہ جو رسول اللہ کو عطا کرنے تھے، جو پہلی معراج تھی، ورنہ تو 120 معراجیں، جو پہلی معراج تھی جو اصل معراج ہے اس پہ 2 ہی تو تحفے عطا کیے تھے. ایک سیدہ کو نور عطا کیا تھا، ایک علی کی ولایت عطا کی تھی. جی وہ خاص بلایا تھا، وہاں پر کوئی اور بھی درمیان میں نہیں تھا، خود اللہ نے بلا فصل اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا. یہ ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک.
جس کا ذکر سورہ نجم ہے، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. اس نے اپنے بندے پر وحی کی، بس جو بھی وحی کی. اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی، بس وحی کی، وہاں پر وحی ڈسکلوز نہیں کی. فاوحى الى عبده ما اوحى، اس ماں کے اندر پوری وحی ہے. ماں بس جو میں چونکہ بہرحال سامعین ہوتے ہیں تو اس لیے آتے رہتے ہیں، اور چہرے تو مثال دے دوں کہ میں جب فرض کیجئے کہ میں ممبر پر آنے لگا تو مینجمنٹ میں سے کسی نے کہا کہ مولانا صاحب ایک بات ہے. انہوں نے ایک بات کہی میرے کان میں. کسی نے کیوریوسٹی سے مجھ سے پوچھا کہ مولانا کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا جو بھی کہہ رہے تھے، کیونکہ ابھی اس کے اعلان کا موقع نہیں آیا. اب جب میں گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے وہاں سے مجھے ایک اشارہ کیا کہ مولانا وہ بتا تو دیجیے جو آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے. اگر آپ کے ذہن میں آیت ہے تو ذرا جی. اور جو خطرہ تھا، جلدی لکھا کہ ایک بات ایسی اس طرح سے آگے بڑھاؤں کہ پھر ایک اور کوئی جدید بات کر سکا ہماری جانب سے ہو جائے ان باتوں کے تسلسل میں، کہ جو خطرہ تھا وہ بدر میں آیت نہیں آئی ہے، احد میں آیت نہیں آئی ہے، خیبر میں آیت نہیں آئی ہے، حنین میں آیت نہیں آئی ہے، جہاں کافروں سے جنگ ہے، لیکن آیت یہاں آئی ہے جہاں سارے 3 اسٹار ہیں. 3 اسٹار والے بھی کبھی بڑے غلط ہوتے ہیں. کہہ دیا میں نے جملہ جی. تو وہ سارے مسلمان ہیں، سارے صحابی ہیں، سارے حاجی ہیں. 3 اسٹار ہو گئے. قدیر کے دن چونکہ ہنسانا بھی عبادت ہے، مسکرا دینا بھی عبادت ہے. تو ادخال السرور فی قلوب المؤمنین، یہ باقاعدہ حدیث میں کہ مومن کے دل میں خوشی ایسے داخل کرنا کہ وہ مسکرا جائے، تو عبادت ہے. تو یہ سب کے سب وہاں پر ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ علی ولی اللہ کے اعلان پہ خطرہ کہاں سے ہے جی. تو فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اعلان کر لیں. اور غدیر کے سلسلے میں جو 3 آیتیں، ایک اناؤنسمنٹ سے پہلے کی، ایک اناؤنسمنٹ کے بعد کی، ایک جب منکر نے انکار کیا تو اس پر عذاب کی. 3 آیتیں نا. ایک سورہ مائدہ کے نمبر 67 ہے، پھر سورہ مائدہ کے نمبر 3 ہے، پھر ایک آیت ہے کہ جو سال سالم بعذاب واقع. تو تینوں آیتوں میں ایک لفظ کامن ہے. بس خستہ نہیں کرنا چاہتا، بات تمام ہو رہی. 3 آیتوں میں ایک لفظ کامن ہے. وہی ہے کہ آیت سب کو یاد ہے، میرے ساتھ پڑھ لیجیے گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ کافروں کو تو علی کی ہدایت کیا ہی نہیں کرتا. یہ جب سوال کرتے ہیں نا کہ مولانا صاحب ہماری فلاں یونیورسٹی میں بیٹھ کے بحث ہو رہی ہے اور آفس میں بیٹھ کے بحث ہو رہی ہے، میں اتنا سمجھا رہا ہوں، میں نہیں مان رہا. بہت سے لوگ رسول کی محفل میں بیٹھ کے نہیں مانتے تھے، تو آپ کی آفس میں بیٹھ کے کہاں سے مانیں؟ ایک واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو علی کی ہدایت نہیں کیا کرتا. کافر پہلا، یہ آیت پہلی ہے. دوسری آیت الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. اللہ یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ فاسق مایوس ہو گئے؟ اللہ کہہ رہا ہے کافر مایوس ہو گئے. دونوں آیتیں غدیر کے بارے میں ہیں. کوئی سے ہو نہیں سکتا، قرآن ہے. اتفاق سے تو لفظ آ نہیں سکتا کہ اتفاق سے لفظ آ گیا تھا. پہلے آیت میں کہا کہ آپ پہنچا دیجیے، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرے گا. دوسرا یہ فرمایا کہ آج کے دن کافر آپ کے دن سے مایوس ہو گئے. جیسے اعلان ہوا حارث بن نعمان فہری آ گیا. اس نے کہا کہ یہ آپ نے نماز پہنچائی، ہم نے مان لی، روزہ پہنچایا ہم نے مان لی، حج بھی کر لی ہے ساتھ میں. اب آپ چاہتے ہیں کہ اپنے چچا زاد بھائی اور داماد کو ہم پر مسلط کر کے جائیں؟
آپ گستاخی دیکھیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ غدیر رسول اللہ کی بات کیوں نہیں مانا، ابھی سامنے نہیں مان رہے جی. تو اگر یہ آپ کی طرف سے تو میں نہیں مانوں گا، اللہ کی طرف سے تو اسی وقت پر عذاب آئے. آیت نازل ہو گئی، ترجمہ آپ کے ذہن میں رہے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. للکافرین، کافروں پر یہ عذاب کرنے والا نہیں ہے. تین آیتیں، تینوں میں نہ ماننے والے کے لیے کافر کا لفظ ہے. یعنی جو علی کی ولایت کو نہ مانے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا کہ جس تک حجت نہ پہنچی ہو، اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. لیکن جس تک حجت پہنچ چکی اور عناد سے انکار کرے تو دنیا میں خالی حکم اسلام میں ہے، ظاہر میں. یعنی زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت مل جائے گی. آخرت میں جہنم کا عذاب مبغض علی پر زیادہ شدید ہے اس سے کہ جو مشرک ہے اللہ کا. جی دنیا میں حکم اسلام میں ہونا اور بات ہے، دنیا میں حکم اسلام میں ہاتھ لگا لیا تو نجس نہیں ہے. یہ حدیث ہے ایک بہرحال ایک ناصبی کے لیے، تو جس کا ناصبی جس کا جو بغض ہے وہ ظاہر ہو جائے نا پھر تو وہ پاک بھی نہیں رہتا، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کچھ عین نجس جانور ہیں اور عین نجس جانور کو خلقی کیوں کیا؟ بھائی وہ پہلے سے نجس ہے، وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ نے کیوں خلق کیا ایک ایسے عین نجس جانور کو؟ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کرنا چاہیے کہ اگر تم کبھی علی سے بغض رکھنے والوں کے لیے کچھ مثال دینا چاہو تو اس سے بھی زیادہ نجس. ایک تو نعرہ حیدری کا بنتا ہے یہاں پر. جی نہیں، رونق ایسی بس میں جناب امیر میں محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. میں نے شراب حب علی اب نہیں چکی، مولا نے خود ملائی تھی میرے خمیر میں. تو غدیر کی محفل ہے اور بس اختتام پر آ رہی. تو دنیا میں حکم اسلام میں ہونا اور بات ہے جی، دنیا میں حکم اسلام، لیکن آخرت میں للکافرین لیس لہ دافع، کافروں پر عذاب ملنے والا نہیں ہے. اور انشاءاللہ پھر باتیں آتی رہیں گی. حضور مکرم کا ایک طرح سے موجودہ تھا، ایک موضوع حضور کا ایک موضوع فعلی ہے کہ جو آغا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کو تشریح سے بیان کیا. لیکن حضور کے جو معجزات ہیں کہ مثلا انہوں نے شق القمر کر دیا، مثلا سورج کو پلٹا دیا، مثلا درخت کو بلا لیا، جہاں سے حضور تشریف لے جائیں وہاں پر ہریالی ہو جائے، جہاں لوہا مبارک چلا جائے وہ پانی میٹھا اور شیرین ہو جائے. یہ سارے تو وہ معجزات ہیں نا کہ جو ہم نے سنے ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. ایک معجزہ وہ ہے کہ جو فعل ہی آپ کے سامنے ہے، توجہ کیجیے گا، وہ آپ کے سامنے پتہ کون سا ہے؟ وہ ہے حضور کے کچھ قولی معجزات ہیں، کچھ فعلی ہیں. پہلی معجزہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب مسجد النبوی حضور نے تعمیر کروائی، آج آپ کے پاس قبلہ کمپس ہے کہ قبلہ کہاں پر ہے؟ توجہ کیجیے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بھائی آپ فرض کیجئے کہ کسی ایک ایسی ہوٹل میں چلے جائیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہاں قبلہ کس طرف ہے، تو آپ ظاہر ہے کہ اپنے کمپس سے چیک کرتے ہیں. فرض کیجئے کہ وہ بھی نہ ہو تو آپ کو کیا پتہ چلے گا قبلہ کس طرف ہے؟ یعنی قبلہ پتہ کرنا جب تک کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی نہ ہو اس وقت تک بہت مشکل ہے. اور اس کی ایگزیکٹ ڈائریکشن حضور مکرم اس زمانے میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو وہاں پر ایک نیزہ نصب فرمایا اور کہا یہاں سیدھ میں اس کے رکن شامی اور رکن عراقی کے درمیان میزاب رحمت ہے.
خالی قبلے کا رخ نہیں بتایا تھا، یہ بھی بتایا تھا کہ کون سی دیوار ہے یہاں پر. اسی کعبے پہ لینے تو علی کو گئے تھے نا جب دیوار شروع ہوئی تھی. تو جی تو وہ جو میزاب رحمت ہے نا اس کی سیٹ میں یہ حضور نے اس وقت بتایا. آپ سوچئے گا کہ جہاں پر خالی مکہ سے مدینہ پہنچنے میں 6 دن لگتے ہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں، وہاں پر قبلے کا رخ کیسے متعین ہوگا ایگزیکٹ؟ یہ معجزہ ہے حضور کا یا نہیں ہے؟ بال برابر بھی کوئی فرق نہیں نکال سکا آج کے حساب میں، بالکل میزاب رحمت کی سیٹ میں. بس میں اس کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے قبلے کو متعین کیا، یہ بھی معجزہ ہے، اور روح قبلہ کو اٹھایا، یہ بھی معجزہ ہے جی. اور روح قبلہ کو اس طرح سے بلند کیا اور اس طرح سے بتلایا کہ میں ایک آخری منزل پر آ گیا کہ خالی قولی معجزہ نہیں، فعلی معجزہ. یعنی کہ سید علم الہدا انہوں نے اس بات کو بیان کی ہے کہ یہ سارے فعل تھے حضور کے، روایت نہیں، درایت ہے. یعنی مکہ سے غدیر آنا یہ فعل ہے، غدیر میں مجمع کو رکوانا یہ فعل ہے، جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلانا یہ فعل ہے، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو انتظار کرنا یہ فعل ہے، اونٹوں سے کجاوے و پالان کا ممبر بنانا یہ فعل ہے، خود بلند ہونا یہ فعل ہے، علی کو بلند کرنا یہ فعل ہے، علی کو اپنے ساتھ بٹھانا یہ فعل ہے، علی کو اپنے شانوں پر بلند کرنا یہ فعل ہے. یہ سب جب ہو چکے تو پھر ایک قول کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. جی یہ سب کرنے کے بعد تاکہ ایسی حجت تمام رہ جائے کہ پھر کسی کے لیے کوئی ذرہ برابر اس میں سوال نہ رہے کہ کسے مولا بنایا تھا میں نہیں معلوم. اور جنہوں نے یہ کیا ان پر کون سا عذاب آیا؟ فقط حارث بن عمان فہری نہیں، بعد میں خود امیر المومنین کے اذن سے، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ جو یہ کہنے لگے کہ میں بھول گیا تھا مجھے پتا نہیں ہے، اس کے چہرے پر وہ آسان مدار ہو گئے. یہ بھی تاریخ میں ہے. بس تو عزیزوں، اگر میسا میں تمار سے پوچھا جائے کہ آپ نے غدیر کی خاطر کیا کیا، وہ کہیں گے کہ میں نے اپنی زبان دی. اگر ہمارے یاسر سے پوچھا جائے کہ آپ نے غدیر کی خاطر کیا کیا، وہ کہیں گے کہ میں نے 90 برس کے سن میں صفین میں علی کی ولایت کا دفاع کیا. اگر حجر اپنے حدیث سے پوچھا جائے کہ آپ نے غدیر کے لیے کیا کیا، وہ کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے پہلے قربان کیا. آپ سے، مجھ سے، ہم سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا. میں بہت چھوٹی سطح سے چلتا ہوں، ہماری حیثیت بہت چھوٹی ہے. مثلاً کوئی یہ کہے گا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا. جی یہ کام ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا، حسن رکھا، حسین رکھا، جعفر رکھا، یہ آپ نے غدیر کے لیے قدم بڑھائے. یہ خانوادے میں یہ نام ہونے چاہیے. خانوادوں میں ان میں سے کوئی نام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو غدیر کا پہلا حق تھا وہی شاید ابھی پورا نہیں ہو رہا. جی وہ میرے دادا کا نام بھی جو ہے وہ علی تھا اور نانی کا نام بھی فاطمہ تھا، تو ہم ریپیٹ نہیں کرتے. تو آپ کے دادا کے پاس بھی ٹی وی تھا، آپ کی نانی کے پاس بھی موبائل تھا. جی تو اس میں کیا ہے جی. اور یہ سب تو بہت ضروری ہے کہ آپ کے چہرے پر شادابی بھی ہے، مسکراہٹ بھی، آپ غدیر کے جشن میں تشریف بھی لائیں. جنہوں نے اہتمام کیا ہے دام جرم قدم سخن کسی بھی طرح سے، تمام پڑھنے والے، تمام آنے والے. اور مجھ سے مینجمنٹ نے خاص طور پر یہ کہا کہ 2 ناموں کا ذکر کیا جائے، تمام ہی والنٹیئرز، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ 2 افراد کا خاص شکریہ ادا کیجیے گا، سید باقر زیدی صاحب اور سید حماد زیدی صاحب، جو مستقل خدمات کے لیے حاضر رہتے ہیں اور ہر طرح کا وقت، وہ دوپہر ہو، صبح ہو، شام ہو، وہ حاضر رہتے ہیں. تو بل جتنے بھی خدمت کرنے والے. اچھا کل اب غدیر کے لیے میں نے کیا کیا یا کیا کر سکتا ہوں؟ بہرحال کوشش کریں کہ کسی نہ کسی ایک مومن کی جو مولا علی کا ماننے والا اس کی مشکل کو حل کر سکتے تو کریں. جی کسی کے لیے بھی کوئی ایک مشکل آپ حل کر سکتے ہیں. اس کے لیے معاشی مشکل کو حل کر سکتے ہیں،
کسی ذہنی مشکل کو حل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی سہارا بن، کوئی نہ کوئی ایک مشکل کوشش کریں آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں، آپ کے مومن بھائیوں میں، مولا علی بن ابی طالب کی خاطر۔ دوسرا یوم التودد نام ہے غدیر کے دن کا، مودت کا دن۔ تو اگر دل میں اپنے خیال کریں کہ کسی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، برا کہا ہو، آپ کے خیال میں اگر کسی نے ظلم کیا ہے، آپ کے غدیر کا دن ہے، میں ہر طرح کا کینہ، ہر طرح کی عداوت دل سے نکال دیتا ہوں۔ بحق امیر المومنین علی بن ابی طالب یہ کر سکتے ہیں آپ غدیر کے دن۔ غدیر کا دن ہے، آپ کسی مومن کے لیے کہیں پر بھی، یہاں پر کہیں پر بھی طعام کا، کھانے کا کوئی ایسا اہتمام کہ جو مولا علی علیہ السلام کی مودت کی خاطر ہو۔ کل روزہ رکھے تو دنیا کی تاریخ کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ یعنی حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کی جتنی عمر ہے نا، اس میں سب روزانہ روزہ رکھیں آپ، اور غدیر کے ایک دن رکھیں تو یہ غدیر کا ایک دن افضل ہے۔ دنیا تو رات ہے، یہ ابھی تو رات ہے، ایک دن روزہ رکھیں۔ کچھ خاص نمازیں بھی وارد ہوئی ہیں، وہ آپ مفاتیح الجنان میں دیکھ سکتے ہیں۔ زیارت روزہ عید غدیر ہے، اس کو اگر ہو سکے پورا نہ پڑھ سکیں تو اس کے 35 آیتیں جو امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی فضائل امیر المومنین پر، اس میں سے پڑھ لیں۔ لعن اللہ جاہد ولایت کا بعد الاقرار، خدا اس پہ لعنت کرے کہ جو اقرار کرنے کے بعد آپ کی ولایت سے منکر ہو گیا۔ یہ خاص اسپیسیفک لعنت ہے بڑی، پرانی کتاب سمجھ رہے ہیں سمجھ۔ علی ابن محمد نکی حاجی علیہ السلام کل کا ایک درہم کا صدقہ 2 لاکھ درہم کے برابر ہے۔ میں باتیں کر رہا تھا کہ غدیر کے لیے میں نے کیا کر سکتا ہوں۔ میں اس سے تلخی مناد کر رہا ہوں اور آپ کے لیے ایک دعوت بھی دے رہا ہوں کہ ایک دن 1 درہم کا صدقہ 2 لاکھ درہم کے برابر ہے، تو ایک مرتبہ یہ علی کہنا 2 لاکھ کے برابر تو ہوگا انشاءاللہ۔ جشن اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اور ایک چھوٹی سی گزارش، کل چونکہ تقریباً تمام مومنین کا روزہ ہوگا تو افطار کا PSV میں اہتمام ہے، 5 بج کے تقریباً 26 منٹ یا 5:30 بجے نماز اور اس کے متصل افطار۔ تو جو یہاں موجود ہیں داہنے باہنے باہر جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، سب سے فردن بہت دست بستہ اور مؤدبانہ گزارش ہے کہ کل افطار میں تشریف لائیے گا، اور جب آپ افطار میں آئیں گے تو انشاءاللہ غدیری دسترخوان کا اہتمام ہے انشاءاللہ۔ جی البتہ یہ فقط مومنین کے لیے ہے اعلان۔ جی تو اس لیے کہ وہ آپ کو اس لیے یہاں بلا لیا کہ وہ سکون سے اپنا افطار بنا لیں، چونکہ روزانہ تو آپ بناتے ہیں ان کا افطار، تو آج وہ بنا لیں گی اور آپ یہاں پر اہتمام سے تشریف لے آئیے گا۔ تو کل انشاءاللہ نماز کے ساتھ ساتھ افطار کا بھی اہتمام ہے۔ 4 لفظ ہیں جی، ہاں جشن، افطار ہی جشن ہوگا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول و منظور فرمائے۔ 4 الفاظ ہیں کہ جو استعمال ہوتے ہیں ہمیشہ مولا علیہ السلام کے فضائل پر کسی بھی مصرے میں، چاروں کو اپنے ایک بند میں، طبیر نبی کا، انیس نبی کا، یہ 2 بند سن لیجئے، غدیر کا موقع ہے، سب کو یاد ہے یہ 4 الفاظ۔ تو حل عطا یہ استعمال ہوتا ہے نا مولا علی کے لیے، لا فتح، انما، قل کفا، یہ 4 ہیں۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور قل کفا کہ کافر کہتے ہیں کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کہ آپ رسول نہیں، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے 2 کافی ہیں، ایک اللہ، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ دیکھو 2 گواہ ہیں نا۔ چاند جو نظر آتا ہے نا، یہاں کم ہی نظر آتا ہے ویسے، لیکن جب چاند نظر آتا ہے
مسکرانا عبادت، اس لیے میں بار بار یہ جملے کہہ رہا ہوں. آپ کے چہرے بھی رش کے چاند رش کے گلاب بنے ہوئے ماشاءاللہ، کیا کہنا جی. تو چاند جو نظر آتا ہے نا، اس کو ثابت کرنے کے لیے 2 عادل گواہ چاہیے. تو وہ اللہ جو نظر نہیں آتا، اس کو ثابت کرنے کے لیے 2 عادل گواہ نہیں چاہیے، 2 معصوم گواہ چاہیے. غدیری نار، یہ ہے کل کفا. صحیح ہے. تو دبیر نے بھی یہ 4 الفاظ کہے اور انیس نے بھی کہے. دونوں کو اللہ اجر دے. اہل عطا میں تاج سر حل عطا ہے یہ، دبیر نے کہا جی. اغیار لاف زن ہے شہ لافتہ ہے یہ. اغیار تو چیخیاں بگار رہے ہیں، شہ لافتہ ہے یہ. خورشید انور فلک انما ہے یہ، یعنی جو آئے تطہیر ہے نا، اس کا سورج علی ہے. کافی ہے یہ شرف کے شہر کل کفا ہے یہ. بڑا حسین بیت لکھا ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن آپ سمجھیں گے. ممتاز گو خلیل رسولان دی میں ہے. ابراہیم کا یقین خاص منزل پر ہے، اس کو سوچئے گا. ممتاز گو خلیل رسولان دی میں ہے. کاشف ہے لو کشف یہ زیادہ یقین ہے. لو کشف الغطا لمزدت تو یقینا، اگر پردے ہٹ جائیں تو علی کا یقین بڑھنے والا نہیں ہے. یہ 4 الفاظ استعمال کیے دبیر نے اس کیفیت میں. انیس نے بھی کہا، اور اس کا جو بیت ہے اس کا تعلق غدیر سے، میں یہی تمام کر دوں گا آپ کی انشاءاللہ حیدر حیدر کی صداؤں پر. 2 4 5 دفعہ حیدر کہیں گے، ملٹیپلائی بائی 200,000 ہوتا جائے گا انشاءاللہ. انیس نے کہا حق نے کیا عطا پہ عطا، حل عطا کسے. حق نے کیا عطا پہ عطا، حل عطا کسے. حاصل ہوا ہے مرتبہ لا فتح، حل عطا لا فتح انما کل کفا. حاصل ہوا ہے مرتبہ لا فتح، کونین میں ملا شرف انما. کہتی ہے خلق بادشاہ کل کفا، دنیا میں کون منتظم کائنات ہے. دنیا میں کون منتظم کائنات ہے، کس کو خدا نے کہا یہ میرا ہاتھ. یا علی یا علی یا علی. جشن تمام ہو گیا ماشاءاللہ.